قرآن مجید فرقان حمید نے بالکل آغاز میں ہی دیکھیں زکوٰۃ کے جو تفصیلی احکام ہیں وہ تو کہیں زکوٰۃ سن 9 ہجری میں جا کے فرض ہوئی، لیکن اگر آپ قرآن مجید فرقان حمید کو اس نقطہ نظر سے پڑھیں تو وہ مقدار اور دیگر احکام کے حوالے سے حتمی جو آیات ہیں اور احکام ہیں وہ بعد میں جا کے نازل ہوئے، لیکن مکی دور کے اندر ہی یہ آیات موجود ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر، وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ، کہ قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرو۔ ابھی تو زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوئی، اس لیے کہ ہر مذہب کے اندر زکوٰۃ رہی ہے، وہ لوگوں نے بعد میں گڑبڑ کر دی۔ اس لیے اسلام جب لوگوں کی اخلاقی تربیت کرنا چاہتا ہے تو اس نے جہاں توحید کی بات کی آغاز میں، جہاں پر نماز کی بات کی بالکل آغاز میں، جہاں پر دیگر احکام نازل ہوئے تو اس میں ساتھ یہ بھی تھا کہ بالکل آغاز کے اندر وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ، قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی، اس کا بھی نچوڑ ہمارے سامنے یہی آتا ہے۔ ابھی تو آپ نے اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب پہلی وحی نازل ہوئی، حضور گھر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی ذمہ داری کے حوالے سے ایک تشویش جو ہے وہ آپ نے محسوس کی، تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہو، یہ جو ذمہ داری آپ پر ڈالی گئی ہے، آپ پر ایمان بھی لائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی بھی فرمائی۔ وہ حوصلہ افزائی کیا تھی؟ صحیح بخاری کے اندر پورا واقعہ، اس میں وہ آخری الفاظ میں آپ کو سنانا چاہوں گا کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیتے ہوئے یہ الفاظ ارشاد فرمایا کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، قسم بخدا اللہ آپ کو رسوا اور ناکام نہیں کرے گا، پریشان مت ہو، اللہ آپ کو ناکام نہیں کرے گا، نامراد نہیں ٹھہرائے گا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق۔ یہ دیکھیے یہ سارا کا سارا اخلاق ہے، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ دوسروں کے بوجھ اٹھانے والے ہیں، قرض داروں کے قرض ادا کرنے والے ہیں، ضرورت مندوں کی حاجات کو پورا کرنے والے ہیں، اور جس کو محروم کر دیا گیا ہو آپ اس کے ولی ہیں، اس کے مددگار ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال اعلان نبوت سے پہلے، یہ اس پر تبصرہ ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعلان نبوت سے پہلے بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کی زندگی بسر کر رہے تھے، جو آپ کا لوگوں کے ساتھ سماجی رویہ تھا، جو آپ کا لوگوں کے ساتھ تعلق تھا، اس تعلق کی ایک جھلک ہے جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ میں ہم سن رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے باوقار اور با اخلاق انداز میں سماجی سطح پر لوگوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، کہ فرما رہی ہیں کہ اللہ آپ کو ناکام نہیں فرمائے گا، اس لیے کہ آپ دوسروں کی مدد کرنے والے ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کرنے والے ہیں، جو محروم ہیں آپ ان کے سر پر دستے شفقت رکھنے والے ہیں۔ یہ اعلان نبوت سے پہلے کا اخلاق ہے۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس حوالے سے جب آپ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اعلان نبوت سے پہلے اور پھر اعلان نبوت کے بعد جو مکی دور ہے، مدنی دور میں تو پھر اس کی اور زیادہ تفصیلات ہیں، تو ہر جگہ ایک ہی چیز آپ کو نظر آئے گی کہ یہ مال اور دولت جو ہے یہ کس طرح ایک بندہ مومن کے لیے یہ لعنت نہیں ہے، دولت اللہ کی نعمت ہے، اور جب وہ صحیح اصول کے مطابق
صحیح طریقے کے مطابق اس دولت کو حاصل کرتا ہے، اپنے اوپر، اپنے گھر والوں، عزیز و اقارب کے اوپر خرچ کرتا ہے، ضرورت مندوں پر خرچ کرتا ہے، تو یہ کس طرح اس کو با اخلاق اور با کردار یہ زکوٰۃ